کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو اپنی طاقت اور عظمت پر اتنا غرور کرتی تھی کہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتی تھی؟ اسلام 90 ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ مقدس ہستیاں لوگوں کو سچائی، نیکی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی تھیں۔ انہی عظیم پیغمبروں میں ایک نام حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا جو اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر بہت غرور کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر انہوں نے سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور نافرمان لوگ تباہ ہو گئے، جبکہ ایمان والے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں کئی قومیں آباد ہوئیں۔ انہی میں قوم عاد بھی تھی، جو یمن کے علاقے اقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ لمبے قد، مضبوط جسم اور بے شمار دولت رکھتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے محل اور مضبوط عمارتیں تعمیر کی۔ ان کی طاقت کا چرچا دور دور تک تھا، لیکن دولت اور طاقت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتے، کمزوروں کا مذاق اڑاتے اور اپنی قوم پر فخر کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نہایت نیک، سچے اور دانا انسان تھے۔ آپ اپنی قوم کے خیرخواہ تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ گمراہی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ سے معافی مانگو۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ انہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ لیکن قوم عاد نے آپ کی بات ماننے کے بجائے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمیں ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ شاید ہمارے بتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر قوم عاد کا تکبر بڑھتا گیا۔ وہ کہتے تھے، وہ اپنی مضبوطی پر اتنا غرور کرتے تھے کہ انہیں اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، مگر انہوں نے انکار جاری رکھا۔ صرف چند لوگ ہی ایمان لائے، باقی سب اپنی ضد پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تنبیہ دینے کے لیے بارش روک دی۔ زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے اور جانور مرنے لگے۔ لوگ سخت پریشان ہوئے، مگر پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ اب اللہ کا فیصلہ قریب۔ ایک دن لوگوں نے وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بادل بارش لائے گا، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیز اور خوفناک ہوا چلنے لگی۔ یہ عام ہوا نہ تھی، بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ ہوا اس قدر شدید تھی کہ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور مضبوط عمارتیں گرنے لگیں۔ قوم عاد کے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر کہیں پناہ نہ ملی۔ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔
لوگ زمین پر ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے خالی تنے۔ آخر کار پوری نافرمان قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب عذاب ختم ہو گیا تو زمین خاموش ہو گئی۔ مغرور قوم عاد کا نام صرف عبرت کی مثال بن کر رہ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور نیکی میں گزاری۔ آپ کی داستان آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ انسان کو کبھی اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ایمان، صبر اور حق کی دعوت کی عظیم مثال ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو سچائی کا راستہ دکھانے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے غرور کی وجہ سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔